آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سابق فوجی افسر فیض حمید کی کورٹ مارشل کے حوالے سے۔ تو ناظرین، سابق فوجی افسر فیض حمید کو فوجی عدالت نے 14 سال کی قید کی سزا سنا دی ہے۔ ISPR کے مطابق سابق فوجی افسر فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا آغاز 12 اگست 2024 کو ہوا اور کارروائی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کی گئی، جو تقریباً 15 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران کیس کی تمام تفصیلات، شواہد اور گواہان کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ مقدمے میں ملزم پر 4 اہم الزامات سامنے آئے ہیں: سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جس سے ریاستی مفادات کو نقصان پہنچا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو بلا وجہ نقصان پہنچانا اس میں شامل تھا۔ طویل قانونی کارروائی کے بعد کورٹ نے ملزم کو تمام الزامات میں قصوروار قرار دیتے ہوئے 14 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جو آج سے نافذ العمل ہو چکی ہے۔ فوجی عدالت نے کارروائی کے دوران تمام قانونی تقاضے پورے کیے اور ملزم کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم رکھنے سمیت تمام حقوق فراہم کیے ہیں۔ فیض حمید کو متعلقہ فورم میں اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ دوسری طرف عناصر کے ساتھ مبینہ روابط اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے معاملات پر تحقیقات بدستور جاری ہیں۔ تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ فیض حمید پر عائد الزامات سے پاکستان کی فوجی سیاسی ساکھ پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ بیسیکلی آپ دیکھیں یہ ڈیمانسٹریٹ کرے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے افواج پاکستان میں، پاکستان آرمی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور پاس میں بھی بہت ایسے واقعات ہوئے جس میں فوج نے اس طرح کے ڈیسیجنز لیے ہیں۔ فوج میں ڈسپلن کے معاملے میں یا وائلیشن آف گڈ آرڈر اینڈ ملٹری ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، irrespective آف یور رینک، چاہے آپ ایک سولجر ہیں، چاہے آپ ایک 3 اسٹار جنرل ہیں۔ اور اس سلسلے میں بھی دیکھیں کہ اس میں فوج نے ایک مثال سیٹ کی ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور 4 اکاؤنٹس پہ ان کو پنشمنٹ ملی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فوج میں واضح طور پہ ہم ایک پرفیکٹ ڈسپلن پہ جاتے ہیں اور اس پہ کوئی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن ایک ساتھ یہ بھی ہے جب افواج پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن آتا ہے، تو یہ باقیوں سے بھی یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ ہماری جو جوڈیشری میں جو ہے چیزیں ہیں، وہاں پہ کیسز پھنسے ہوتے ہیں، اور پاس میں انفارچونیٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جو ملٹری کورٹ نے فیصلے سنائے تھے، وہ سول کورٹ نے ریورس کر دیے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا۔ تو میں اس میں مثالیں بھی کوٹ کر سکتا ہوں، لیکن ایز اے ہول دیکھیں کہ ایک ایسی مثال سیٹ کی ہے فوج پاکستان نے، جب آپ نے فوج کے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا اور اپنے اختیارات سے بڑھ کے آپ نے اسے اقدامات اٹھائے جو ادارے کے لیے بھی، اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے بھی ڈیٹریمنٹل تھے، تو اس کا خمیازہ آج اس صورت میں سزا کے طور پہ بھگتنا پڑا۔ ٹھیک ہے، قانونی رائے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایڈوکیٹ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب نے۔ رانجھا صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ہمیں یہ کہیے گا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور سویلین کورٹس کے فیصلوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ملزم کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم رکھنے اور اپیل کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کس طرح مختلف ہے؟ جہاں تک ڈیفنس کا تعلق ہے، ملزم کو فوج میں بھی وہی حق حاصل ہے جو عام سول کورٹ میں ہے۔ اس کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ میں فلاں بندے کو وکیل کرنا چاہتا ہوں، لیکن فوج خود بھی اس کو ڈیفنس کاؤنسل دیتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو بندہ بیٹھتا ہے وہاں پہ اس منصب پہ، عدالت کے منصب پہ جرنیل ہوتا ہے، اس کو پہلے قسم اٹھانی پڑتی ہے کہ میں جو فیصلہ کروں گا ایمان اور قرآن سے درست فیصلہ کروں گا۔ یہ ایک بات مختلف ہے عام عدالتوں سے۔ صحیح۔ یہ ایک جو، اور اسی طریقے سے جو وہاں افسران ہیں، جو پروسیکیوٹر ہے یا جو ڈیفنس کاؤنسل ہے، اس کو بھی یہ قسم دینی پڑتی ہے کہ جو میں یہاں پارٹیسپیٹ کروں گا، میں ایمان سے درست طریقے سے پارٹیسپیٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی کہیے گا کہ جو پسند ملزم جو ہے وہ اپنی پسند کی دفاعی ٹیم جو ہے اس کو رکھ سکتا ہے، اور اپیل کے حوالے سے بتائیے گا کہ اپیل کے امکانات اور قانونی راستے کیا موجود ہیں ان کے پاس؟ یہ ایک موڈ پوائنٹ ہے اس میں، چونکہ جب سزا ہوتی ہے تو جس بندے نے اپیل سنی ہوتی ہے وہی کنفرم کرتا ہے۔ ٹھیک، تو دس از اے موڈ پوائنٹ، اس کو ہم ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو اپیل کا حق ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو عام عدالت میں ہوتا ہے۔ صحیح۔
تو رانجہ صاحب کیا فوجی عدالتوں میں عدالتی شفافیت کا معیار جو ہے سول عدالتوں کے برابر ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے اس سے؟ اس کو چونکہ ایک ایسا قانون جو آج سے 100 سال پہلے چلا آ رہا ہے، آپ کے جو ضابطہ فوجداری ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی فوجی کی ٹرائل ہو رہی ہے تو کوئی سول کورٹ اس کو ٹرائی نہیں کرے گی، پہلے اس کو بھیجا جائے گا آرمی کو، وہ فیصلہ کرے گا کیا ہم نے خود ٹرائی کرنا ہے یا سول کورٹ ٹرائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بریٹ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ آپ خود بھی فوج میں سرو کر چکے ہیں، تو فوجی ٹرائل اور سول ٹرائل اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب تو بہت آنریبل وہ سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں فوج میں یہ ہے کہ اسپیڈی ٹرائلز ہوتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ چیز ہے۔ اور انفارچونیٹلی پھر فوج میں یہ ہوتا ہے جب ٹرائل ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس میں کوئی اسٹے وغیرہ نہیں آ جاتا ہے، کوئی ڈیلے نہیں ہوتا ہے۔ اور پاس میں ہم نے دیکھے کہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، 2008 میں جو میرٹ کے حملے ہوئے تھے اور اس پہ جو سزا کورٹ نے ملٹری کورٹ نے دی تو سول کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اس کے بعد کوئی 200 ایسے واقع ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے جن کو سزائیں ملٹری کورٹ نے دی، پشاور ہائی کورٹ نے ان کی وہ سزائیں ختم کر دی، اور بعد میں وہ لوگوں نے جا کے دوبارہ وہ جو دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے جوائن کر لی تھی۔ فوج میں یہ ہے کہ آپ کو بھرپور دیکھیں ٹرانسپیرنسی ہے، آپ کو بھرپور دفاع کا حق ملتا ہے اور پورا ایک سسٹم ملتا ہے، کراس ایگزامن آپ کر سکتے ہیں، اپنے ایویڈنس آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ شواہد کو بیس کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جس کیس میں بھی یہی ہوا کہ اس میں بھی سپیڈی آلدو دیکھیں اس میں ایک آلموسٹ سال پلس لگا، لیکن باقی جو جنرلی کیسز ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بھرپور حق دیا جاتا ہے اسپیشلی دی اکیوز کو کہ وہ اپنے دفاع میں جو چیزیں پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں۔ تو میرے خیال میں یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ہم چیزیں اگنور نہیں کرتے ہیں، کوئی ڈیلے نہیں کرتے ہیں، کوئی سٹے والی بات نہیں ہوتی ہے یا ایڈجرن نہیں کرتے ہیں۔ بریگیڈ صاحب، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی آپ کیا سمجھتے ہیں، کس حد تک قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیں اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو فوج کے اندر رہتے ہیں ہم منتھلی اس کو سائن کرتے ہیں، ٹھیک، اس میں یا کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو اسٹیٹ جو آپ کے پاس تھی آپ نے شیئر نہیں کرنی تھی، آپ نے شیئر کی وچ از ڈیٹریمنٹل ٹو نیشنل سیکورٹی، تو دیٹ از ون تھنگ۔ یا پھر آپ نے کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں جس میں آپ نے انسائٹ کیا لوگوں کو فار میوٹنی ود ان دی رینک اینڈ فائل، تو وہ بھی اس میں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی اس میں آیا ہے، تو اس میں اسپیسیفک ابھی ڈیٹیلز تو ہمیں بعد میں پتہ چلیں گے، لیکن اس میں یہ میجر چیزیں ہیں جس میں یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس پہ یہ چیزیں اس میں یقیناً ٹرائل میں یہ چیزیں اس میں ڈسکس یا بحث کی گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب جو کہ سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں، اور بریگیڈیئر مسعود خان اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے۔